صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک بہت اچھا سوال آیا ہے میرے پاس ڈائریکٹ فون میں۔ حضرت روزے کا کفارہ اور روزے کے فدیے میں فرق کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ایک آدمی اتنا مریض ہے کہ وہ آئندہ چل کر بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اور انہیں شروع سے سحری کریا بھی نہیں، روزہ نہیں ہے، تو اسے شریعت بولتی ہے 2.25 کلو گیہوں دے دو، اسے بولتے فدیہ۔ ایک آدمی بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، ڈاکٹروں نے بھی ان کو روزہ رکھنے سے سخت منع کر دیا ہے، اور انہیں شروع سے روزہ نہیں ہے، سحری کو بھی اٹھیا نہیں، یا اٹھیا تو بھی روزہ نہیں، یعنی تو سحری کریا تو بھی پہلے سے اس کی نیت نہیں، 4 جنے کے 10 جنے کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیا، روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں، روزہ نہیں تھے، تو اب انہیں روزے کے بدلے میں 2.25 کلو سا دے گا، تو اسے بولتے فدیہ۔ کفارہ کسے بولتے؟ روزہ رکھیا لیکن اپنے کسی غلطی سے انہیں روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو اب اس کو جرمانے میں جو دینا پڑتا ہے اسے کہتے ہیں کفارہ۔ مثال کے طور پر جان بوجھ کر روزہ رکھ کر انہیں پانی پی لیا، تو اپنے ہاتھوں سے اس نے روزہ جو چھوڑیا ہے، جرمانے میں اسے کفارہ دینا پڑے گا، 1 دن کو 2 مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ فرق ہے فدیے اور کفارے میں۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ عربی پڑھانے کی فیس لے سکتے ہیں کیا؟ لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے۔ عربی کا مطلب قرآن وغیرہ پڑھا کر گھروں میں ہو یا مدرسے میں ہو یا مکتب میں ہو، عربی پڑھا کر فیس لے سکتی ہیں کیا بول کر بول رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو لے سکتی ہیں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ جائز ہے، علماء نے صاف طور پر فتویٰ دیا ہے۔ صدقے کے پیسے بہن کو دے سکتے ہیں کیا؟ بہن غریب ہے، سید نہیں ہے، تو صدقے کے پیسے بہن کو دے سکتے ہیں، بلکہ باہر والوں کو دینے کے مقابلے میں جہاں تک ہو سکے اپنے خاندان اور گھر والے اگر مستحق زکوٰۃ یا مستحق صدقہ ہے تو ان کو دینا چاہیے۔ ہمارا اپنا بھائی اللہ نہ کرے کہ انہیں بہت پریشان ہے اور ہمیں باہر بانٹتے پھر رہے ہیں، اس سے ثواب تو ملے گا لیکن اتنا نہیں ملے گا جتنا اندر والوں کو بانٹنے پر ملتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ سجدے میں دونوں پیروں کو جوڑنا ہے یا نہیں؟ کیا مطلب ہے سر جوڑنا؟ دونوں پاؤں ایسا جوڑنا ہے، جوڑنا چاہیے، دونوں پیروں کو جوڑ لینا ہے۔ 2 قسم کی روایات ہیں، میں نے دیکھا جوڑنے والی روایات بھی ہیں اماں عائشہ سے، اور بعض دوسرے صحابہ نے پیغمبر کو اپنی حالت پر پیروں کو ایسا رکھتے ہوئے بھی بیان فرمایا ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ایک ذہن میں رکھو، سجدے کی حالت میں پیر جوڑے رہیں کہ یا دور رکھیں، لیکن پیروں کو زمین ہی میں رکھنا ہے۔ ذرا بھی اگر دونوں پیروں کو ایک پیر اٹھائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، یہ اٹھائے کہ یہ اٹھائے، 2 پیر بھی اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اٹھا لیے تو اٹھانے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، شروع سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ عشاء کی نماز چھوٹ گئی، امام صاحب تراویح شروع کر دیے، تو عشاء کی نماز وہ 2 رکعت تراویح کے پڑھ کر کیا عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ عشاء کی نماز چھوٹ گئی، امام صاحب کی تراویح شروع ہو گئی ہے، آپ آ کر تراویح میں شامل نہیں ہو سکتے، پہلے عشاء پڑھ کر بعد میں تراویح میں آنا، اچھی بات ہے۔ ہاں چھوٹی ہوئی جو رکعتیں ہیں 2 ہے یا 4 ہے، اسے وتر کے بعد پڑھنا کی وتر سے پہلے پڑھنا کی،
वितर जमात के साथ पढ़कर बाद में छूटी हुई रकातें तरावी की पढ़कर जाना है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की वितर जमात के साथ पढ़ी जाती है, वो सवाब से महरूम नहीं होना। रोज़े की हालत में एहतलाम हो जाए तो क्या होगा? रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में एहतलाम हो गया तो रोज़ा नहीं टूटता, गुस्ल कर लेना चाहिए। लेकिन रोज़े की हालत में गुस्ल करते वक्त गरगरा नहीं करना, नाक में अंदर तक पानी नहीं पहुंचाना। समझ में आई बात? अगर गरगरा करे रोज़ा टूट जाता है, नाक में पानी पहुंचाए, क्योंकि नाक का ये सुराख यहाँ जाकर फिर हलक में आकर पहुंच जाता है। समझ में आई बात? नाक के अंदर दो सुराख होते हैं, एक पेट को जाने वाला सुराख, एक दिमाग को जाने वाला सुराख। समझ में? कान के अंदर भी दो सुराख होते हैं, दिमाग को जाने वाला सुराख, पेट को जाने वाला सुराख। जिसको आज डॉक्टर बयान करते हैं उसको हजारों साल पहले इस उम्मत के फुक़हा बयान करते हैं। खाली मुंह में पानी लेकर देखते थूक डालना, गरारा नहीं करना। नाबालिग हाफिज साहब के पीछे नमाज हो जाती है? नहीं होती। समझ में आई बात? तरावी सुन्नत मुअक्कदा में से है। समझ में आई बातें? नाबालिग की तमाम नमाजें फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफिल हो, नाबालिग की पूरी नमाजें नफिल ही होती हैं। नफिल पढ़ने या पढ़ाने वाले के पीछे ना फ़र्ज़ होगी, ना वाजिब होगी, ना सुन्नत मुअक्कदा होगी। नाबालिग के पीछे नमाज नहीं होगी। तरावी लईफ हो रही है तो क्या औरतें घर में उनके साथ 20 रकात पढ़ सकते हैं? मतलब लईफ का मतलब क्या है? टीवी के सामने। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हरगिज़ नहीं। हरम की तरावी टीवी में डाल कर यहाँ सामने खड़े होकर टीवी के सामने नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। मोबाइल में भी, मोबाइल और टीवी दोनों है ना, खलेरे चिचेरे भाना भाया भाई। तब भी नहीं होती। इमाम साहब मस्जिद में मोबाइल ऑन कर दिए और इमाम साहब की बीवी अपने घर में मोबाइल की आवाज़ से नमाज़ पढ़ना चाहती है, या बहनें पढ़ना चाहती हैं, या बीवी की सहेलियां सब मिलकर हल्का बना, नहीं होती, नमाज नहीं होती। समझ में आई बात है? खड़ो एक लहज़ा, ये सवालात हो जाए तो मैं मौका देता हूँ। मैं पहले ही बता दिया, ये नामा का माना, तर्जुमा, ये सब छोड़ दीजिए। ये इस वक्त इसका माना क्या है, उसका माना क्या है, ये मत पूछिए। मैं कोरियर में काम करता हूँ, मैं कुछ रकम ज़कात अदा करता हूँ और कुछ लोग मुझे ज़कात देते हैं। इसका ज़कात देने वाला ज़कात ले नहीं सकता। ज़कात लेने वाला चाहे तो उन्हें सदका दे सकता है। समझ में आई बात है? ज़कात उसी को देते हैं जिसके पास ज़कात के बक़दर पैसा ना हो। अब ये जो साहब कोरियर का काम करते हैं, अगर इन पर ज़कात फ़र्ज़ है, समझ में आई बात है, 52.5 तोले, समझ में बात, चांदी या 7.5 तोले सोना, या दोनों को मिलाने से किसी एक की कीमत बन जाती है, उसका उतना कैश उनके पास अगर है तो इस सूरत में उनको कोई ज़कात देता है तो ज़कात अदा नहीं होती। समझ में आई बात है? मालूम नहीं था ना हज़रत, अब बहन को ज़कात देने का इरादा रखता, अब हमें ज़कात बहन को कैसा पूछना पड़ेगा आपको। ये शरीयत है, रिश्तेदारी, इज़्ज़त सब शरीयत के हुक्म के बाद है। किसी तरीक़े से मालूम करो, क्योंकि हमारे अपने हैं तो घरों का और ख़ानदान का हाल मालूम हो जाता है। तो इस सूरत में अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो ज़कात आपको लेना जायज़ नहीं है। अगर कोई सोने की अंगूठी तोहफे में दिए और उनकी कमाई सच्ची नहीं है तो क्या सही नहीं है तो क्या वो तोहफ़ा पहन सकता है? दो बातें हैं।
ایک آدمی حرام کی کمائی کماتا ہے، انہیں تحفہ دیتا ہے، دو صورتیں ہیں، یا تو آپ اسی وقت واپس کر سکتے ہیں، یا نہیں تو اس کے پاس سے تحفہ لے کر پیچھے سے کسی کو صدقہ کر دینا، ایک۔ دوسرا، سونے کی چیز اگر کوئی حلال کمانے والا بھی دیتا ہے، انگوٹھی مرد بنے کو لے سکتے ہیں، پہن نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر تمہیں چلا کو منجے دیے، چہرے تو دیے سکا نہیں دکھ رہی، لا کر سونے کی انگوٹھی مجھے دیے، میں تحفتاً لے سکتا ہوں، لیکن میں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ میرے گھر والوں کو میں اپنے طرف سے پہننے کے واسطے دے سکتا ہوں، یا میرے طرف سے میں تحفہ دے سکتا ہوں۔ مرد کا سونا پہننا حرام ہے، شراب پینا جیسے حرام ہے، سونا پہننا بھی حرام ہے۔ مجلس میں شراب پی کر آیا تو سب تھوکتے، سونا پی کر آیا تو سب تعریف کرتے۔ دماغ ہمارا خراب ہے، اس کا خراب نہیں ہے۔ شراب پی کر دیکھ رہے کیا مجلس میں شراب پی کو آیا، دیکھ رہے کو بول کو ایسا بولتے، وہی آدمی گلے میں سینا کاکی کدھر کی دال لے کر آیا تو کون بھی اسے برا نہیں سمجھتے، الٹا تعریفہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ سوال میں انگوٹھی نکال کر زمزم پہ کھجور ہو، اگر کسی کی کمی صحیح ہے، عمرے کی جامع چھوٹی جامع اور ملا آپ کو کھجور پانی دیے، پکا معلوم سے کمی نہیں ہے تو اس کا حکم نہیں۔ اگر کسی کا پیسہ صحیح نہیں ہے، یہ گمان آپ کو ہے، انہوں پھر بھی اس حالت میں مکے مدینے کو جا کر کھجور زمزم لا کر دے رہے ہیں، کھجور ہی صحیح یا زمزم ہی صحیح کیوں نہ ہو، آپ کو ان کے پیسوں پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ لے لیں، ان کے جانے کے بعد وہ زمزم اور کھجور کسی اور کو صدقہ کر دیں۔ ناپاکی کی حالت میں فون سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، ناپاکی کون سی؟ غسل ٹوٹ گیا تو کہیں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، وضو ٹوٹ گیا تو آپ کپڑے میں قرآن ایسا رکھ لے کر بھی پڑھ سکتے۔ کل بھی بتایا میں مسئلہ، پوچھ اور ٹیمپر گلاس ہے تو اس صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وضو ٹوٹ کر رہا ایسی ناپاکی، غسل اگر ٹوٹ کر ہے تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے، سوال کیجئے کوئی ایسے ہی کرنا ہے۔ امی اگر بیمار، ذرہ مولانا یہ ذرہ، امی اگر بیمار ہیں تو امی کے پیسوں میں سے امی کا فدیہ ادا کرنا۔ امی کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو بیٹے اپنی ماں کو اللہ کے سوال سے بچانے کے لیے دینا چاہتے ہیں تو بہت بڑی بچوں کی طرف سے ماں باپ کی خدمت ہو جائے گی، دے سکتے ہیں آپ ضرور۔ جی اور کوئی سوال؟ مسجد کے بازو اگر گھر ہے تو مسجد کی نماز سے اقتدا نہیں ہوتی۔ دو باتیں، ایک مسجد الگ مکان ہے، وہ مکان الگ ہے، نماز جماعت کے ساتھ ادا ہونے کے لیے ایک مکان کا ہونا شرط ہے، اتحاد مکانی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے، ایک مکان ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کی صفیں پے در پہ پیچھے پیچھے جڑ کر گھر تک چلے جاتی ہیں تو تب پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے، اتصال صف اسے بولتے ہیں۔ صفیں جڑ جڑ کر برابر بیچ میں آنے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ صفیں گھروں تک پہنچ رہی ہیں تو اس صورت میں اقتدا کر سکتے ہیں، لیکن صفوں کا اتصال بھی نہیں ہے تو اس صورت میں کسی صورت سے مسجد کی آواز سے گھروں کے اندر کی اقتدا صحیح نہیں ہوتی۔ جی تراویح کی نماز کی نیت دو دو رکعت بھی کر سکتے ہیں اور چار چار رکعت کی بھی کر سکتے ہیں، ایک ساتھ 20 رکعت کی بھی کر سکتے ہیں۔ میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے مترف قبلے کے تابع اس امام کی۔ جی اور کوئی مسئلہ؟ تراویح ایک جگہ شروع کر دیں، اگر سفر میں انہوں کہیں دوسری جگہ چلے گئے، ایک دن دو دن گیپ چھوٹ گئی، پھر دوسری جگہ پر گئے
तो फिर भी क्या पूरा कुरान मुकम्मल करने का सवाब मिलता है? तरावी की नमाज मिसाल के तौर पर मस्जिद उमर फारूक में शुरू करे, किसी काम की वजह से हैदराबाद को चले गए, वहाँ आपने तरावी पूरी पढ़ ली तो तरावी का मसला तो अदा हो गया। कुरान का मसला क्या है कि यहाँ हमारी मस्जिद में सवा पारा चल रहा है और जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ भी सवा पारे का हिसाब चल रहा है, तो आपका कुरान मुकम्मल हो गया। अगर वहाँ यहाँ के पारों में फ़र्क है तो आपका कुरान डिस्कनेक्ट तो होगा। समझ में आई बात? इससे बचना चाहिए। छोटा बच्चा 7 महीने का, जोर का बोलो। 7 महीने का छोटा बच्चा है, वो रोज़ा रख ले, क्या भी पूरा बच्चा 7 महीने का है, माँ के पास दूध पीता है, रोज़ा रखने की वजह से बच्चे के दूध में कोई फ़र्क नहीं आता, तो उस सूरत में माँ रोज़ा रख सकती है। अगर रोज़ा रखने की वजह से बच्चे के दूध में फ़र्क आता है तो उस सूरत में रोज़ा छोड़े, दूध छूटने के बाद अपने रोज़ों की क़ज़ा कर ले। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा बय्यिद वजूहना यौम तबय्यद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।